خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں اولیاء نقشبند۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن بزرگ ہستی کا تذکرہ کریں گے، جی ہاں، آج ہم اس اللہ کے ولی کا تذکرہ کریں گے کہ جس کے بارے میں کہ ولی کون ہوتا ہے، کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ ولی کون ہے؟ میں ولی وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کا ولی کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت علی کی بارگاہ میں چلیں، حضرت علی کی سے پوچھیں کہ آپ ولی کون ہوتا ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں، فرمایا ان کی آنکھیں آنسوؤں میں تر ہوتی ہیں، بھوک سے ان کے پیٹ سکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پیاس سے ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے ولی کی تعریف یہ کی۔ جی ہاں، جب اللہ ان کا والی، ان کا وارث، ان کا دوست ہو جاتا ہے تو یہ دنیا اور آخرت کے خوف اور غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوں گے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ولی اللہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ پاک کی ذات و صفات کا عالم ہو، ہمیشہ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ پاک کی عبادت میں مخلص ہو۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے قطب الاقطاب، بانی سلسلہ اہلیہ نقشبند، خواجہ سید محمد بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا شمار اکابر اولیاء کرام اور احبار امت میں ہوتا ہے۔ آپ امام طریقت اور اپنے وقت کے عظیم مصلح ہیں۔ آپ کا پورا سر و با کمال شخصیت کی بدولت کمال ظاہری و کمال باطنی اور سلسلہ اعلیٰ کی ہمہ جہت ترقی اور روحانی تربیت کا منفرد انداز میں سلسلہ نقشبند آپ کے نام سے منسوب کر دیا، اور وہ سلسلہ عالیہ نقشبند کے نام سے آفاق میں موصول ہوگا۔ اللہ پاک نے جو آپ کو کمال عطا فرمایا، آپ کا نام پاک سید محمد، آپ کا لقب بہاء الدین نقشبند، اور آپ کا جو مکمل نام ہے آپ کو خواجہ سید محمد بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آپ کا خاندانی تعلق سادات کرام سے ہے۔ آپ کی ولادت 4 محرم الحرام 718 ہجری 1318 عیسوی قصر عارفاں، اللہ اکبر، پھر بخارا میں ہوئی، جو بخارا کے مضافات میں ہوئی۔ یہ وہی بخارا ہے جہاں پہ امام بخاری پیدا ہوئے، یہ وہی بخارا ہے جہاں پہ فقہاء محدثین نے، اس بخارا نے جن فقہاء محدثین سے فیض پایا، اور صرف بخارا نے محدثین فقہاء سے ہی فیض نہیں پایا، بلکہ اس زمین میں ان کے مزارات ہی نہیں بلکہ مشائخ طریقت کے کئی بزرگان دین و اسلاف نے اس شہر میں اپنا فیض مخلوق کو پہنچایا، اور اس شہر نے ان بزرگان دین سے فیض پایا۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو آپ کا ولادت کی بات کریں، آپ کا سلسلہ نسب کی بات کریں، تو آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن عسکری کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت کی خوشخبری حضرت بابا سماسی نے پہلے ہی دے دی تھی۔
آتا ہے کہ حضرت بابا سماسی نے آپ کی ولادت کی خبر جب دی تو ولادت کے تیسرے روز آپ کے جد امجد آپ کو حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خدمت میں لے گئے۔ حضرت بابا سماسی نے آپ کو اپنی فرزندگی میں قبول فرمایا اور اپنے خلیفہ حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی تربیت کے بارے میں عہد کیا۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت سے پہلے بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار کوشک ہند ہوا، پھر بعد میں وہ کوشک عارفہ ہوا، قصر عارفہ ہو گیا، وہاں سے گزرے اور فرمایا کہ ازی خاک بوئے مرد می آیت، اس خاک سے ایک مرد کی خوشبو آتی ہے۔ زبد باشد کے کوشک ہندہ قصر عارفہ شود، کہ جلد ایسا ہوگا کہ کوشک ہندوا قصر عارفہ میں جائے گا۔ ایک روز آپ اپنے خلیفہ حضرت سیدنا امیر کلال کے مکان سے قصر عارفہ کی طرف آپ نے التفات کیا، متوجہ ہوئے اور فرمایا، وہاں پہنچ کر فرمایا وہاں خوشبو اب زیادہ ہو گئی ہے اور بے شک وہ مرد پیدا ہو گیا ہے۔ اس وقت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کو 3 دن گزر گئے تھے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جد امجد آپ کو لے کر بابا سماس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ بابا سماس نے فرمایا، یہ ہمارا فرزند ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کو اپنی خدمت میں اپنی فرزندگی میں قبول کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اپنے اصحاب سے، یہ وہی مرد خدا ہے، یہ وہی اللہ کا ولی بچہ ہوگا جس کی خوشبو ہم نے سونگھی تھی، ہم ان قریب یہ لڑکا اپنے وقت کا مقتدا ہوگا۔ بعد میں سید امیر کلال کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میرے فرزند، میرے بیٹے خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے حق میں شفقت اور تربیت سے دریغ نہ کرنا۔ تو یعنی آپ کی تربیت حضرت سیدنا امیر کلال نے فرمائی، اور کس کے حکم پہ فرمائی؟ وہ کون ہے؟ حضرت بابا سماسی جو آپ کے دادا مرشد ہیں۔ ہم بات کریں اکابر سلسلہ نقشبند کے اکابر بزرگوں کی، تو ان میں 4 بزرگ بڑے مشہور ہوئے، جن میں حضرت سیدنا عبدالخالق گجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا بہاؤالدین نقشبند، سیدنا علاؤالدین عطار اور سیدنا خواجہ عبید اللہ احرار، اور جبکہ بعض لوگوں نے حضرت خواجہ محمد پارسا کو بھی اس میں شامل کیا۔ آپ کی تحصیل علم کی بات کریں، بچپن ہی سے آپ نہایت ذہین و فطین تھے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے گھر میں حاصل کی، پھر خواجہ محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عہد کے مطابق آپ کے مکمل تعلیم و تربیت آپ کے خلیفہ حضرت سیدنا امام سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہاں ہوئی۔ ابتدائی علوم ظاہریہ کی تکمیل ہوئی، جب اس میں کامل ہو گئے تو پھر باطنی علوم کی منازل آپ نے طے کی۔ اس طرح بچپن ہی میں کاملین میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ حضرت امیر کلال کے علاوہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانیت تربیت فرمائی۔ یہ تربیت اویسی طریقت پہ تھی۔ آپ کی کس طریقے سے روحانی تربیت حضرت عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی؟ روایت میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظاہری طور پر طریقت کی تعلیم و تربیت سیدنا امیر کلال سے حاصل کی، لیکن روحانی تربیت کے طور پر آپ اپنی تربیت قطب عالم عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ میں اوائل میں ابتدا کے اندر میں جذبات و بے قراری کے عالم میں راتوں کو بخارا کی طرف جاتا اور مزارات پہ حاضری دیا کرتا تھا۔ ایک رات میں 3 مزارات پہ گیا، آخر میں جس بزرگ کے مزار پر گیا وہاں حالت بے خودی میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ قبلے کی جانب جب میں نے دیکھا تو دیوار شک ہو گئی اور بڑا تخت ظاہر ہوا جس پر ایک بزرگ تشریف فرما تھے۔ الغرض ایک شخص نے مجھ سے فرمایا، یہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں نے خواجہ کی خدمت میں سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، جو سلوک کی ابتدا اور درمیان آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور سلوک کی ابتدا، درمیان اور انتہا کی مجھے تعلیم دی، یعنی مکمل سلوک کی مجھے تعلیم دے دی، اس موقع پر تاکیدی طور پر مجھ سے آپ نے ارشاد فرمایا، استقامت سے شریعت کی شاہراہ پر راہ پر چلنا، کبھی اس قدم سے باہر نہ نکالنا، عزیمت و سنت پر عمل کرنا۔ اس لیے مدت عمر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنت اور طریقت کے پابند رہے۔ نقشبندیہ طریقت کے سلوک کی بات کریں تو حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقہ نقشبند کے عملاً بانی ہیں، اسی پر انہیں اعتماد بھی تھا اور فخر بھی تھا۔ اعتماد کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ ہمارے خواجگاں کی نسبت 4 جہت سے ہے۔ ایک حضرت خضر علیہ السلام سے، دوسرے حضرت جنید بغدادی سے، تیسرے حضرت بایزید بستامی کی معرفت حضرت علی سے، اور چوتھے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے۔ حضرت نے نسبت صدیقی پر زیادہ اعتماد کیا اور اسی نسبت کی ترویج فرمائی، مگر اس نسبت کے باوجود جو بنیاد وہ بنائی وہ آپ کا وہ طریقہ تھا جس پر آپ عروۃ الاسوہ قرار دیتے ہیں، یعنی وہ طریقہ جو اتباع رسول اور آثار صحابہ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے۔ اس لیے مزید فرماتے ہیں اس طریقے میں کچھ عمل زیادہ ہے مگر مطابقت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شرط ہے۔ آپ کی نگاہ کی برکت ظاہر ہے، اللہ کے ولیوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے اللہ کے ولیوں کی نظر جب پڑتی ہے تو دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ حضرت علاء الحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد حضرت خواجہ کی نظر عنایت کی برکت سے طالبوں کا یہ حال تھا کہ قدم اول پر سعادت مراقبہ سے مشرف ہو جاتے تھے، جب نظر عنایت زیادہ ہوتی تو درجہ عدم کو پہنچ جاتے، جب اس سے بھی زیادہ نظر عنایت ہوتی تو مقام فنا تک پہنچ جاتے اور فانی از خود باقی بحق ہو جاتے۔ اسی حال میں خواجہ یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہم تو دولت وصال کا واسطے ہیں، ہم سے منقطع ہو کر مقصود حقیقی سے ملنا چاہیے۔ آپ کا کمال کا فقر تھا۔ حضرت خواجہ فقر کو پسند فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہم نے جو کچھ پایا محبت فقر سے پایا۔ آپ کے دولت خانے موسم سرما میں خاشاک مسجد ہوا کرتا تھا، مگر موسم گرما میں وہی پرانا بوریا۔ ہر چیز بالخصوص طعام میں حلال کی رعایت اور شبہات سے آپ اجتناب فرمایا کرتے تھے اور بڑی احتیاط کیا کرتے تھے۔ اپنی مجلس میں ہمیشہ، اپنی محفل میں ہمیشہ یہ سرکار علیہ السلام کی حدیث فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کے 10 جز ہیں جن میں سے 9 طلب حلال میں ہیں اور ان میں سے ایک باقی عبادت میں۔ آپ باوجود فقر کمال فقر کے آپ کا ایثار اعلیٰ درجے کا تھا۔ جو شخص آپ کی خدمت میں ہدیہ لاتا، اتباع سنت کے طور پر آپ اسی قدر زیادہ اس کے ساتھ احسان کرتے۔ اگر کوئی دوست یا مہمان آپ کے در دولت پہ آتا، شام ہوتی تو کھانا حاضر کرتے اور اس کے آگے رکھتے، ایک طرف چراغ جلا دیتے تاکہ وہ کھانا کھا لے۔ اگر وہ سو جاتا اور ہوا سرد ہوتی، خواہ گھر میں فقط ایک ہی کپڑا ہوتا، اس مہمان پہ ڈال دیتے۔ آپ کا گزارا زراعت سے ہوتا تھا، زمین و بیلوں سے کام لینے میں بڑی احتیاط کیا کرتے تھے۔ اکابر علماء جو حاضر خدمت ہوتے ان کے سامنے آپ طعام پیش کیا کرتے تھے۔ آپ کی کئی کرامات ہیں اور یہ کرامات بھی آپ کی مشہور ہے کہ ایک بوڑھا شخص آپ سے ملا، آپ کو ایک گرم روٹی دی، آپ نے لے لی اور اس سے کوئی بات نہیں کی۔ ایک قافلے سے گزرے، قافلے والوں نے آپ سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ آپ نے کہا آپ کنا سے۔ انہوں نے کہا وہاں سے کب روانہ ہوئے؟ فرمایا طلوع آفتاب کے وقت۔ جس وقت ان سے ملے وہ وقت چاشت کا تھا۔ لوگ متعجب ہوئے کہ افغانہ سے یہاں تک 12 میل کا سفر ہے، ہم اول شب میں روانہ ہوئے، جب آپ آگے بڑھو تو ایک سوار ملا، اس نے سلام کیا تو اس نے کہا کہ مجھے تم سے خوف آتا ہے، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے ہاتھ پہ تو توبہ کرے، اور اس شخص نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ آپ کے 4 خلیفہ بڑے مشہور ہیں جس میں حضرت خواجہ یعقوب چرخی، حضرت خواجہ علاء الدین عطار، حضرت خواجہ محمد پارسا اور حضرت خواجہ علاء الدین غزنوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے مشہور ہیں۔ حضرت خواجہ کی ایک بڑی پیاری کرامت ہے۔ خواجہ کے مخلص کا بیان ہے کہ ایک ہماری زمین میں ایک لوگوں نے حملہ کیا اور کئی لوگوں کو قیدی بنا لیا اور کئی لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد ہوا یہ کہ وہ میرے بھائی کو بھی قیدی بنا کر لے گئے، تو میرے والد بڑے پریشان ہوئے۔ میرے والد نے مجھے کہا بیٹا میرا تجھ پر ایک حق ہے، وہ یہ ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کو تلاش کر، اپنے بھائی کو تلاش کر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خواجہ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، بہاؤالدین نجم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور جب کسی مہمات میں جاتا تو خواجہ کی بارگاہ میں حاضر دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں جب میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی تو خواجہ نے کہا کہ تم اپنے والد کے حکم پر عمل کرو، جاؤ اپنے بھائی کو تلاش کرو۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے 1 درہم خواجہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ نے قبول فرمایا، بعد میں مجھے دے دیا اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔
کہتے ہیں میں اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو میں نے اپنے بھائی کو پا لیا۔ کہا جب ہم قیدیوں کو لے کے واپس آ رہے تھے تو کشتی میں ہوا مخالف چلی اور قریب تھا کہ وہ ہوا جو ہے وہ کشتی کو الٹ دے، اور خواجہ نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، جب تمہیں مشکل پیش آئے تو ہمیں پکارنا۔ کہتے ہیں کہ کشتی میں کسی نے میرے کان میں آواز دی کہ وہ خواجہ کو پکار رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے خواجہ کی آواز میرے کان میں آئی تو میں نے کشتی میں جو ہوا مخالف چل رہی تھی اور کشتی الٹ جاتی، میں نے خواجہ کو مشکل وقت میں پکارا، اللہ کے ولی کو مشکل وقت میں پکارا۔ کہا اس کی برکت سے یہ ہوا کہ وہ ہوا رک گئی اور ہم ساحل کو پہنچ گئے اور ہم واپس آ گئے۔ کہا جب آگے میں نے یہ واقعہ حضرت خواجہ کی بارگاہ میں سنایا تو خواجہ بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہو کے کہتے ہیں کہ جب تم نے ہمیں پکارا تھا ہم نے سلام کا جواب دیا تھا لیکن تم نے نہیں سنا تھا۔ حضرت خواجہ کے ملفوظات بڑے کمال کے ہیں۔ کسی نے آپ سے کرامت کے بارے میں پوچھا کہ حضور کرامت، اپنی کوئی کرامت دکھائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہماری کرامت تو سب پر ظاہر ہے کہ باوجود اتنے گناہوں کے زمین پہ چلتے ہیں، زمین پہ دھستے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کیا عاجزی اللہ والوں کی۔ فرماتے ہیں غور فرمائیے کس حکمت سے ولایت کے حوالے سے کرامت کے مطالبے کو رد کیا آپ نے۔ پھر اس بارے میں وضاحت فرما دی کرامت اور خوارق کے ظہور کا کوئی اعتبار نہیں، اصل چیز استقامت ہے۔ بزرگوں نے فرمایا طالب استقامت رہو نہ کہ طالب کرامت۔ اللہ تعالیٰ کو استقامت مطلوب ہے جبکہ تیرے نفس کو کرامت مقصود ہے۔ کسی صراحت کے ساتھ اظہار کرامت کی خواہش کو نفس کا مقصود قرار دے دیا، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی ولی کسی باغ میں جائے اور ہر درخت اور ہر پتے سے یا ولی کی آواز آئے تو اس پر التفات نہ کرنا بلکہ ہر لہجہ بندگی نیاز مندی میں کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کو پہچان لیا اس پر کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا ہماری کرامت ظاہر ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر تو مقام ابدال چاہتا ہے تو مخالفت نفس کر۔ کہتے ہیں متوکل کو چاہیے کہ اپنے توکل کو اسباب میں پوشیدہ رکھے، یعنی اسباب کو ترک نہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا اہل اللہ کو اللہ کی عبادت اعمال و خیالات سے آگاہ ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نور کی فراست سے جو فرمایا اتقوا فراست مؤمن فإنه ينظر بدون اللہ، کہ اللہ کی کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کے وقت، آپ کے وصال کے وقت ہم سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب ہم نے آدھی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لی تو ہم نے دیکھا کہ انوار ظاہر ہونے لگے۔ پھر ہم کلمہ طیبہ پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد خواجہ کی سانس منقطع ہو گئی۔ حضرت کی عمر پورے 73 سال تھی اور 74 سال میں پیر کی رات 3 ربیع الاول 791 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ مزار پر انوار قصر عارفہ مضافات بخارا ازبکستان کے اندر ہے۔ مشہور ہے کہ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کے سامنے یہ اشعار پڑھنا، مفلسانم آمد در کوئے تو شیل اللہ جمال روئے تو۔ میرے مولا ایک مفلس کی حیثیت سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، خدا را اپنا جلوہ جہاں آرا مجھے دکھا دے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بایوگرافی اور آپ کے متعلق جانا۔ سلسلہ عالیہ نقشبند کہ آپ بانی ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ برکتیں آپ لیتے چلے جائیں، اللہ کے ولیوں کی برکتیں آپ لیں۔ ہاں، یہ برکتوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دہلیہ شریف کی، یہ سلسلوں ان برکتوں کا سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ اور آپ جب دہلیہ شریف آزاد کشمیر جائیں تو حضرت پیر غلام الدین غزنوی رحمۃ اللہ، غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں، حضرت پیر غلام علاؤ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں آپ کو دہلیہ شریف کے اندر یہ فیضان آج بھی نظر آتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ حاضری دیا کریں، ان سے محبت کیا کریں، ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے دعا کیا کریں۔ اللہ پاک ان کا فیضان نصیب فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے اور ان ولیوں کا صدقہ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس، مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا خاص ایک احساس
نور ٹی وی، ہر گھر کی روشنی۔